بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور زکوٰۃ کا کتنا فائدہ ہے اور نقصان کتنا ہے، انشاءاللہ آج کی یہ چند حدیث میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ والی بیل بٹن بھی دبائے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ مالداروں کو زکوٰۃ کی پابندی کرنا۔ اسلام کا پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ مال کی پاکیزگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کی برائی چاہتی رہی، یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو اس مال میں نحوس اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی۔ ایمان کا تقاضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ایمان کا ذائقہ چکھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو۔ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے عذاب کے لیے اس سونے چاندی کے تختیاں بنائی جائے گی، پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگے گی پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا، اور یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن میں۔ غریبوں کی بھوک کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالدار پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے کہ جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے مالداروں ہی اس کی کرتوت کی بدولت ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس پر سخت حساب لینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ دوزخی آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ نماز و زکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ طبرانی و اصبہانی۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کر لے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے۔ گنجا سام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے روز وہ مال ایک گنجے سام کی شکل بنا دیا جائے گا جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے۔ ایسا سام بہت زہریلا ہوتا ہے اور اس کے گلے میں توق یعنی ہنسلی کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور اس کی دونوں پاجیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیری جم پوشیدہ پونچھی ہوں۔ پھر آپ نے اس کی تصدیق میں یہ آیات پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ اس آیات میں مال کے توق بنائے جانے کا ذکر ہے۔ نماز، زکوٰۃ، رمضان اور حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہ ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں اور فرض کی ہے، پس جو شخص ان میں سے 3 کو ادا کرے تو وہ اس کو پورا
کام نہ دے گی جب تک سب کو ادا کرے نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ منافق لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے، اس کو قبول کر لیا، اور زکوٰۃ پوشیدہ چیز ہے، اس کو خود دکھا لیا، حقداروں کو نہ دیا، ایسے لوگ منافق ہیں۔ خاط میں مبتلا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو خاط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ مال کی بربادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مال میں زکوٰۃ ملی ہوئی رہی وہ اس کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا، جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں تلف ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ زیور کی زکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ ہم نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہنائے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیثوں پر عمل عطا فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ۔